العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ دے ہاتھ دے اتے معجزہ اور کرامت دا ظاہر ہونا ایک بار حق ہے۔ قرآن و سنت دا علم رکھن والا کوئی مسلمان بندہ بھی نہ ہی نبی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہون والے معجزے دا انکار کرتا ہے اور نہ ہی کسی ولی دے ہاتھ دے اتے ظاہر ہون والی کرامت دا انکار کرتا ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے جویں نبی دا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح نبی دے معجزے دا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اولیاء اللہ بھی گستاخی کرنا جویں اللہ پاک دے نال بغاوت کرنا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ دیاں کرامتاں دا انکار کرنا بھی خالق کائنات دے نالوں بغاوت کرنا ہے۔ لیکن یہ چیز اپنے مقام تے بالکل ٹھیک ہے، کوئی لوگوں نے آپ کو یہ کرامتاں گھڑ لیاں ہوندیاں کہ فلاں اللہ دا ولی جڑا ہے اس نے کچی دیوار چلا دیتی ہے، فلاں کر دیتا ہے، کوئی آتا ہے فلاں جڑا اللہ دا ولی آئی اس 10 سال غسل ہی نہیں کیتا، کوئی آتا ہے اللہ دا ولی جڑا ہے وہ پٹھا لٹکا رہا ہے۔ تسی آپ سارے سمجھدار ہو، یہ اللہ دا ولی آئی جڑا پٹھا لٹکا رہا ہے، اللہ سن سیدھیاں رانے واسطے پیدا کیتا ہے کہ پٹھیاں لٹکنے واسطے پیدا کیتا ہے؟ بھائی یہ جی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ بیاہ سمجھے بھائی فلاں جڑا اللہ کا ولی ہے اس 10 سال غسل نہیں کیتا، ہر جمعے تے غسل کرنا میرے نبی دی سنت ہے، ایک ولی ہے کہ بے دین بندہ ہے، ادھر اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں کئی جمعے پڑھائے نے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھو، ستھرے کپڑے پاؤ، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے والے دن ایک سپیشل تسی سوٹ رکھ لو تے وہ پا کے جمعے والے دن آیا کرو، اور آپ نے فرمایا میری سنت ہے سارے غسل کر کے آیا کرو جمعے والے دن۔ یہ چنگا اللہ کا ولی ہے جس 6 مہینے غسل ہی نہیں کیتا۔ کسی کے بارے میں میں سنیا کہ اس نبی نے پتہ نہیں عشق بیچ کے فلاں اس نے اپنے سارے دند ہی کٹوا دیتے۔ وہ خدا دے بندے تو ولایت کی نشانی نہیں، دند رکھن واسطے نے کہ کٹان واسطے نے۔ یہ جگہ نبی دا عشق ہے بھائی، نبی دا عشق ہے نماز دا پابند بن، نبی دا عشق ہے روزے دا پابند بن، نبی دا عشق ہے جمعے دا پابند بن، نبی دا عشق ہے اسلام دا پابند بن، نبی دا عشق ہے اپنی زندگی دے اندر ایک سنت بھی ضائع نہ ہوندے۔ یہ جگہ عشق ہے بے دند ہی کٹا دیتے ہیں بے دین بندہ ہے، اس نے تے اپنے وجود نال ظلم کیتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ یہ سنتا نہیں، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا، آپ نے فرمایا تیرے وجود کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیرے دماغ کا حق ہے، تو اپنے وجود میں سکون دے، رات کے کچھ حصے تک عبادت کر اور کچھ حصے تک پھر اس میں سلا دے، نیند کی حالت میں وجود میں لے جاتا کہ اس میں سکون حاصل ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ساڈے تے وجود کا حق نہیں اسی صحیح سلامت رکھی، اللہ نے ایک نعمت سان دیتی ہوئی ہے دنداں والی،
اسی وہ ضائع کر دے لیے یہ چنگی ولایت ہے بھائی یہ چیز غلط ہے جتنے سے یہ گلا کرنے ہیں بندیاں نے ولیاں دے منکر دے نہیں 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 ولیاں دے منکر دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں لیکن بے دین لوگ اور دین تو دور لوگ جڑے میرے نبی دی سنت کی خلاف ولی خلاف ورزی کرتے ہیں انہوں نے ولی آخنا یہ بھی میرے نبی کے دین دے نال دشمنی نیک بنیاں کو میں نا چھٹیاں دے ٹائم جا کے انہوں کو گزاریا کرو انہوں نال رہا دن گزاریا رات گزاریا اکٹھے نماز پڑھی ہے انہوں نے اکٹھے قرآن کی تلاوت کی جت ویلے دال لگ جائے ہے محفل مجلس کرنا موقع مل جائے اللہ نے بڑیاں کو وہ دین سمجھ آئے گا اللہ کی محبت پیدا ہوئے گی رسول اللہ کی سنت کا پیار پیدا ہوئے گا لیکن وہ ولی سنت کا پابند ہوئے نا ولی آدھے ہی ادھر نے جڑا سنت کا پابند ہوئے جڑا زانی نہ ہوئے جڑا پیسے کا لٹیرا نہ ہوئے جڑا دنیا نال کوئی تعلق نہ ہوئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جڑا جیباں نو ویکھدا رہے کہ کتنے کتنے پیسے کٹدا ہے کہتے پیسیاں دا بندہ ہے اللہ دا بندہ یہ عبد الدرہم ہے عبد دینار ہے یہ اللہ دا بندہ نہیں اللہ دا بندے اللہ دے بندے دا کوئی غرض پیسے ایسے نال یا دنیا نال وہ اللہ دی عبادت کرتا ہے وہ دے کھانے پینے اور پیسے دا بندوبست اللہ آپ کرتا ہے تو بات سمجھو اولیاء اللہ دی شان بھی برحق اولیاء اللہ دیا کرامتاں بھی برحق قرآن مجید نے بیان کیتیاں نے حدیث شریف کے اندر موجود نے اور انبیاء اللہ دی شان بھی برحق اور اللہ دے نبیاں دے ہتھاں دے اوتے معجزے ظاہر ہونے بھی برحق خود میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے اللہ نے بے شمار بڑے بڑے اعلیٰ معجزات ظاہر کیتے ہیں اور میرے نبی دے صحابہ اور تبع تابعین اور تبع تابعین اولیاء اللہ اللہ پاک نے انہاں دے ہاتھ دے اوتے بے شمار کرامتاں ظاہر کیتیاں نے جنہاں دا ذکر حدیث شریف دے اندر ہے انہاں کرامتاں دا بندہ انکار کرے حدیث دا انکار ہو جاتا ہے دین دا انکار ہو جاتا ہے کئی ایسیاں کرامتاں اولیاء اللہ دیاں نے اولیاء اللہ دی شان ہے اگر بندہ دا انکار دے کرے تو قرآن دا انکار ہو جاتا ہے اور قرآن دا انکار کرنا تے کفر ہے اولیاء اللہ دے نال پیار کرنا یہی تے دین ہے اللہ دیا بڑیاں کو بیت بانا انہاں دی محفل کرنا انہاں نال محبت کرنا انہاں دی محبت اپنے دل وچ وسانا یہ نام تے دین ہے جدا اللہ دے بلیاں نال پیار ہی نہیں یعنی اللہ دیا بلیاں نال ہی پیار نہیں اللہ دیا دوستاں نال پیار نہیں ہوتا اللہ نال کی پیار لیکن یہ گل نال نال یاد رکھیں میں گزشتہ جمعہ میں یہ آیت قرآن کی نال چلائی آج بھی چلانا ہے کہ اللہ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا ہے کہ جنہی کرامت ہوندی ہے وہ ولی دے اختیار وچ نہیں ہوندی اور معجزہ جڑا ہوندا ہے وہ نبی دے اختیار وچ نہیں ہوندا یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی دا دل ہوئے وہ ہونی کرامت بندے نے کھا دے بندے اپنا کرامت دکھاؤ جی جنہیں آپ تسی ویندراں دے موبائل تے نیٹ تے کئی آندے نے اسی اللہ دے ولی ہیں میری کرامت ہے جڑا ولی ہوندا ہے وہ دسدا بھی نہیں کہ میں ولی ہوں اپنے آپ میں ولی جڑا آکھے یہ ولی نہیں یہ پیسے دا لٹیرا ہے تے جڑا آکھے میں کرامتاں ظاہر کرنا میری کرامت ہے یہ بھی ولی نہیں کہ یہ بھی پیسے دا لٹیرا دے لوگاں ظاہر کیا کرنا ہے بڑا نیک آدمی ہے میں 10,000 پجا دیتا کہ ہے تواڈے مسئلے حل ہو جان گے اللہ دے ولی مسئلے بھی حل نہیں کرتے مسئلے حل کرن دا طریقہ دین نال دسدے نے مسئلے اللہ حل کرتا ہے تو ولی اپنی کرامتاں بھی چھپاندے نے اور اولیاء اللہ اپنی شان اپنا تقوی اپنی پرہیزگاری لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپاندے نے تو گل یہ یاد کر کے لے جانی ہے ولی دے اختیار وچ کرامت نہیں معجزہ نبی دے اختیار وچ لوگوں نے تو دھوکھا لگ گیا دھوکھا اس گلے تو لگ گیا کسی ولی دی کرامت دیکھ لیے تو اور مشکل کشا سمجھ گیا
کسے اللہ کے نیک بندے نے ہاتھ نے اتنے کرامت زہر ہوندی دیکھ رہی ہے کیوں نہ اپنا معمول سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھا بھی جس اللہ پاک نے اس کو بلائت عطا کی ہے یہ ہاتھ کے اتنے کرامت زہر کر کی ہے. میں پیار تے بلی نال کراں تے سجدہ تے اس اللہ دا کراں جس نے اس بلی نہیں ہے وہ صاف دا مالک بنایا ہے. تو سورہ راہ دی آیت 13واں پارہ ہے. ترجمے والی تکلیف سے تسیں کرنی نہیں تو سواب کا کام میں دیکھ کیا کروں. میں بڑا خوش ہونا گا بھی اگلے جمعے اگر تھی میری غلطی کاٹ دیو نا جی میں بڑی خوش ہوں. ناراض بالکل نہیں ہوں لیکن اگلے کا طریقہ تنز نہ ہو رہے غلطی ہو رہے کرنا اصلاح کرنا. میں بھی تنز نہیں کرتا ہوں کسی نے بالکل میرا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا. جڑا بندہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اتنی چاہت نال ہوتا ہے میرا وہ بھائی ہے میرے دل میں جو پیار ہے میں اس کی بڑی قدر کرنا محبت کرنا تو میں کوشش کرنا ہوں قرآن سنانا وہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ عمل بھی ٹھیک ہو جائے وہ آخرت بھی سمجھ جائے دنیا بھی سمجھ جائے. وہ بھی سمجھ گئی کوئی میرا جملہ سن کے تو میری بھی دنیا اور آخرت سمجھ جائیں گے. بس مقصد یہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ضرور دیکھے. میں گزشتہ جمعہ میں دہراتا رہا بار بار پڑھا رہا آج بھی پڑھا گا. میں سمجھانا یہ کہ معجزہ نبی کے اختیار وچ نہیں کرامت ولی کے اختیار وچ نہیں. ولی کی کرامت ویکھنی ہے تے سجدے وچ اوہدے سامنے پے جانا ہے. نبی دا معجزہ ویکھنا ہے تے معجزہ ویکھ کے سجدے وچ اوہدے سامنے پے جانا ہے. ایک صحابی آکھن لگے یا رسول اللہ میں فلاں جگہ تے گیا میں دیکھیا لوگ اپنے بادشاہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ دے نبی تہاڈے تو بڑا بادشاہ کیڑا ہونا ساڈا دل کردا سی تہاڈے سجدہ کریے. صحابی وہ بڑی وجہ دیا گیا نا پیا کہ اللہ کے نبی تو بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے. اللہ تو بعد اس کائنات کے اندر آپ تو کوئی بڑا ہے. گل تے بڑی پیار بھی کیتی ہے صحابی حدیث شریف کے اندر موجود ہے. میں کہا یہ بات نہیں سناؤں گا. اللہ کے نبی وہ لوگ اپنے بادشاہ کی عظمت کا سجدہ کرتے ہیں تعظیم کا سجدہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. ساڈا دل کرتا ہے ساری محبت کا تقاضا ہے کہ اسی دہان سجدہ کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے. مسلمان اس جواب میں سمجھنا نا کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو زندگی بھی سمجھ جائے. کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے. صرف آپ نے انج نہیں فرمایا کہ سجدہ اللہ نے کرو ایک ذکر کیتے ہی ہے لیکن اللہ کے نبی ایک زندگی دی سکون کا ایک بڑا بڑا نال گور بھی دس ہے. آپ نے فرمایا سن میرے صحابی اگر اللہ تو بعد سجدہ جائز ہوتا دیکھیا ذرا جواب کا انداز دیکھے وہ پیدا ہے ساڈا دل کرتا ہے دہان سجدہ کریے. گل اتنے مک جانی چاہیے. اللہ کے نبی آتے کہ اللہ تو بغیر کسی کو سجدہ جائز نہیں اللہ سجدہ کیتا کرو گل مک جانی ہے. لیکن میرے محبوب معلم کائنات نے کائنات کے لوگوں کے استاد نے اللہ کے نبی نالے کے یہ دس سڑے کہ سجدہ کیوں کرنا ہے تے نالے زندگی کی سکون کا ایک طریقہ اور گور بھی دس سڑے. آپ نے فرمایا اگر اللہ تو بعد کسی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دینا وہ اپنے خامد کو سجدہ کر. سوال نے جواب سمجھے. اگر عورت یہ سمجھ رہے اللہ کے نبی کے اس فرمان کہ خامن دی میرے مقابلے میں کتنی عظمت ہے یہ کتنی تعظیم ہے یہ کتنی بلندی اور رفت ہے مقام دی یہ گھر میں سکون ہو جائے کہ نہیں. لڑائی دیس کے دے دی کہ عورت خامن کے مقام کو نہیں سمجھتی. اللہ پاک نے عورت کے مقابلے میں مرد کو جڑی شان دیتی ہے اس شان کو نہیں سمجھتی. اگر سمجھ جائے تو گھر دیا ساری لڑائیاں ہی ختم ہو جائیں. عورت آدھی ہے میں اپنی منمانی اللہ پاک نے سربراہ کے مرد کو بنایا وہ اپنی منوائے گا. اور اسی یہ سارے اپنی منوان نہ کریے کہ وزیر اعظم صاحب دے کے ملک کے وزیر اعظم نے وہ آخر میرا حکم چلنا ہے اسی آخر ساڈا حکم چلنا ہے ہونا تو بسا دیجیے بسا ہی ہونا ہے. گھر میں عورت آ کے میرا حکم چلنا ہے میرے بچیاں کا حکم چلنا ہے تو مرد نے اپنا حکم چلانا ہی چلانا ہے. ان کے اللہ نے با اختیار بنایا ہوا ہے ان کے اللہ نے گھر کا حکم بنایا جب گھر میں لڑائی ہونی ہے پھر بھی اس گھر میں جہنم کا منظر ہی ہونا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابی نے ایک مسئلہ دس دیتا ہے کہ سجدہ اللہ تو علاوہ کسی کو جائز نہیں. اے مسئلہ سمجھانے اللہ دے نبی نے نال یہ بھی دس دیتا ہے اوے جے گھراں دا سکون چاہندے ہو نا تے عورت نو اپنے مرد دی گل مننی چاہیے, اولاد نو اپنے والد دی گل مننی چاہیے. اللہ نے والد نو اور خالق نو مرد نو گھر دا حاکم بنا دیتا ہے. بات اگر لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی دھیان کرے. اللہ میں پوچھنا بھی یہ دیکھو. ہاں حدیث ہے آپ نے فرمایا ہر حاکم دے کو رعیت دے بارے سوال ہوئے گا. ساڈے وزیر اعظم صاحب دے کو ساڈے بارے سوال ہوئے گا, صدر صاحب دے کو ساڈے بارے بھی سوال. ہاں ایک کرسی لے لگی تو بڑی خوشی کی گل ہے. اتنی عوام کا جواب دینا ہوا تو جواب دینا بہت ہی مشکل ہے. اصل میں آپ کو اپنے گھر کا جواب دینا ہے. بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھی, بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھی, دینا جواب. بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تو آکھے نماز پڑھ, تو بیٹی نہ کھے, تو بیٹے نہ کھے, تو انہوں نے ایسی تربیت کیتی ہے, تو ایسا ماحول مہیا کیتا ہے کہ گانے سنتا رہے آپ میرے سامنے, فلمہ میں نہ رہے ساری رات نیٹ پہ گزاری ہے میرے سامنے ماحول دیتے ہی ہے. نماز پڑھن, جمعہ پڑھن, نبی کی سنت پہ عمل کرن, انہوں نے ایسی تربیت کی دیا. میرے بھائیوں دعاٹے میرے کو قیامت والے دن اللہ نے سوال کرنے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تو میں رب کا ایسا قرآن کا ترجمہ دیکھا کرو تو ایک مسئلہ یاد رکھو. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھو گے تو مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ معجزہ نبی دے اختیار وچ نہیں ہوندا, کرامت ولی دے اختیار وچ. اللہ کا قرآن آندا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا بإذن اللہ. وما کان لرسول, کوئی بھی ایسا رسول نہیں, ان یاتی بآیۃ, جڑا لے آوے کوئی آیت, کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی معجزہ لے آوے الا مگر بإذن اللہ, اللہ دے حکم دے نال. اللہ دا حکم ہونے تے نبی دے ہاتھ دے اوتے معجزہ ظاہر ہو جانے. اللہ دا حکم ہونے تے ولی دے ہاتھ دے اوتے کرامت ظاہر ہو جانی ہے. جے اللہ دا حکم نہ ہوئے تے کرامت بھی ولی دے ہاتھ دے اوتے ظاہر نہیں ہو سکتی. اللہ دا حکم نہ ہوئے تے معجزہ بھی نبی دے ہاتھ دے اوتے ظاہر نہیں. میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بے شمار عظیم الشان بڑے اللہ معجزات عطا فرمائے ہیں. اللہ نے پہلے نبیوں نے بڑے بڑے اللہ عظیم الشان معجزے عطا فرمائے ہیں, پر جڑے معجزے میرے محبوب نو اللہ نے دیتے نے وہ پیارے نبیوں دے معجزے دے نالوں بہت ہی اعلیٰ نے. وہ بھی اعلیٰ معجزے نے, وہ بھی شان والے معجزے نے, باکمال معجزے نے. پر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جڑے معجزے دیتے نے نا, اے معجزے سب تو اللہ نے حضرت عیسیٰ دے بارے وچ قرآن مجید دے حوالے نال میں گزشتہ جمعہ بیان کیتا ہے. اللہ دے پاک باز بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم فرماندے نے. اللہ نے حضرت عیسیٰ دی بات نقل کی دیئے, آندے کو ہوئی الموتا بإذن اللہ, میں مردیاں نو زندہ کر دینا, پر کنے زندہ کرنا اللہ دے حکم دینا. آدھا وچ مین کی یاد رکھنے آئی ہیں کہ اذن اللہ. قل ان الامر كله لله, ہر کام میرے اللہ دے حکم دے نال ہوندا ہے. جے میرے اللہ دا حکم نہ ہوئے تے جناب ہوا دے نال ایک تنکا بھی نہیں ہل سکدا. ہوا دا ایک
نہیں آ سکتا جی اللہ دا حکم ہوئے کہ حضرت سلیمان دا تخت اڑا کے کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے قل ان الامر کلہ للہ قبر دے جاندے مردے دے کول جاندے دیاندے نے اٹھ زندہ ہو جا اللہ دے حکم نال او بندہ جڑا میت مویا پیا او فوراً حضرت عیسیٰ دے کہن دے نال کھڑا ہو جاندا او دے اندر روح ہو جاندی او زندہ ہو جاندا اب آپ یہ بھی بڑا بڑا کمال ہے کہ ایک مردہ زندہ ہو جاوے لیکن یہ دے نالوں بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ دے نبی دے نال اللہ دے نبی دے سامنے اللہ پاک نے کھجور دے تنے نوں زندگی بخش دیتی ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک منبر کوئی نہیں بنیا ہویا مسجد نبی دے سین دے اندر ایک کھجور دا خشک تنا ہے ستون نما ایک کھجور دا درخت ہے خشک تنا اللہ دے نبیوں دے نال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرماندے جمعے دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے منبر بن گیا آج پہلا جمعے دا خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے دے کڑو گزر کے اگے آ گئے اللہ دے نبی منبر دے اتے آگے بیٹھ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا ہے تے اس تنے دے اندروں رونے دی آواز شروع ہو گئی ہے تے صرف آواز اللہ دے نبی نے نہیں سنی سارے صحابہ نے مسجد نبی دے اندر اس تنے دے رونے دی آواز سنی ہے جنہیں بچہ روندہ ہے اپنے والدین دے فراق تے جدائی دے اندر ایک نالوں زیادہ درد والا رونا ہے او تنا اتنا رونا ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو منبر تو اترنا پہ ہے اور تنے دے کول جا کے اس متسلی دے دلاسا دینا پہ ہے اللہ دے نبی منبر تو اترے نہیں اس کھجور دے تنے دے کول گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اپنے سینے پاک دے نال لائے جدو سینے دے نال لگ گئے دے پھر وہ دے دو آواز انہیں بند ہو گئی مردیاں نو زندہ کرنا بھی بڑا کمال ہے پر اس تو بڑا کمال ہے وہ دے پھر بھی انسان آئی جنہیں اندر روح آئی ہے ایک کھجور دیا تنیاں دے اندر دے روح کبھی بھی نہیں آئی کھجور دیا تنیاں دے اندر کہ روح دے نال زندگی کبھی بھی نہیں آئی اللہ نے میرے محبوب نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے دے نالوں بہت اللہ دے عظیم و شان معجزہ عطا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کریم اللہ نو معجزہ عطا کیتا ہے جدو پانی دی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ کریم پتھر دے اتے لاٹھی مبارک مارو حضرت موسیٰ نے پتھر دے اتے لاٹھی ماریے پتھر پھٹ گئے تے چشمے 12 جاری ہو گئے کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل دے 12 قبیلے میں 12 چشمے جاری ہو گئے بہت بڑا کمال ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے 12 چشمے جاری کر دیتے ہیں لیکن ایک دن بڑا کمال میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جڑا معجزہ عطا فرمائے حدیبیہ دا موقع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آگے شکایت کی تھی اللہ کے نبی پانی مک گئے 3
پین لئی بھی پانی کوئی نہیں، وضو کرنا ہوئے کہ وضو دا بندوبست بھی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچیا کچھیا پانی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، برتن سارے خالی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اپنے وہ برتن لے آؤ جنہ دے اندر تسی پانی رکھیا ہوا ہی، کسے نے مشکیزیں لے آتے ہیں، کسے نے دوسرا برتن لے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا نچوڑو انہاں وچوں جتنا بھی پانی نکل جاتا ہے، کسے جو قطرہ نکلے، کسے برتن چو دو قطرے نکلے، کسے وچوں کچھ زیادہ نکلا ہے، سارے قافلے دے پانی کو جمع کیتا گیا ہے تے وہ ایک پیالہ پانی بن گیا ہے۔ تے قافلے دی تعداد 1500 ہے، وضو بھی کرنا ہے تے پانی پینا بھی ہے، تے پانی دی مقدار صرف ایک پیالہ ہے، تے صحابہ نو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نال جانور بھی نہیں، جانوراں دے بھی پانی دی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر رکھ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے کے اندروں پانی لینا شروع کر دیو، پینا شروع کر دیو، برتن بھرنے شروع کر دیو۔ آسمان نے مشاہدہ کیتا ہے، زمین اس گل دی گواہ ہے، میرے نبی نے 1500 یار اس بات دے گواہ نہیں، جدو اللہ دے نبی نے ہاتھ پاک رکھے نا پیالے دے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں دے اندر اللہ پاک نے چشمے جاری کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کمال کے بڑے پتھرہ دے چشمے جاری ہو اور بڑا کمال ہے، پتھرہ کی چلو جاری ہو نہیں رہتے، پانی نکل نہیں رہتا ہے، لیکن وہ دینا بڑا کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انگلیاں دے اندر اللہ نے چشمے جاری کر دیتے ہیں، نہراں جاری کر دیتیاں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے اساں ساریاں خوب سیرو کے پانی پی بھی لے تے آپو اپنے برتن بھی بھر لینے، وضو بھی کر لے، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کر لے، لیکن جدو پیالے نو دیکھے تے پیالے دے اندر ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہویا ہویا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آگے کہنے یا رسول اللہ کھجوراں دا فصل تیار ہو گئے، میں درختاں تو کھجوراں اتار لیاں تے میں کافی سارے لوگاں دا قرضہ دینا ہے تے قرض دار زیادہ نے تے جڑیاں کھجوراں میں اتاریاں نے نا او کھجوراں بہت کم نے، میرا قرضہ نہیں اترتا۔ اللہ دے نبی قرض داراں دے اندر یہودی بھی نے تے انہاں نے میرے نال سختی کرنی ہے، انہاں نے مینوں مہلت نہیں دینی، تسی میرے نال چلو، جتنیاں نوں میں قرضہ ادا کر سکنا ہے نا کھجوراں دے نال او دے ادا ہو جائے گا، باقیاں دے سامنے میری سفارش کر دیو، او مینوں مہلت دے دیں، اگلے فصل تو میں دے دیواں گا یا اس تو پہلو کوئی میری گنجائش بن گئی تے میں قرضہ ادا کر دیواں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بھی میں تیری سفارش کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت جابر دے نال چلے نے نا کہ آپ نے فرمایا جابر سب تو پہلو مینوں اوتھے لے کے چل جتھے تو کھجوراں دا ڈھیر لگایا ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ کے نبی نوں لے کے آیا اس جگہ دے اوتے جتھے کھجوراں دا ڈھیر میں لایا ہوا ہے۔ جدو اللہ دے نبی آئے نے تے ویکھے اے تے چھوٹی جہی ڈھیری ہے کھجوراں دی تے قرض تے حضرت جابر بہت زیادہ دسدے نے، اللہ دے نبی آؤندے کہنے تے کھجوراں دے اردا گرد اللہ دے نبی نے چکر لگایا ہے، بڑے
اللہ دے نال گل کیتی ہے، اللہ دے نبی نے دم کیتا ہے، اس تو بعد آپ نے فرمایا جابر اپنے سارے قرضداراں نوں بلاؤ، اپنا اپنا قرض لے لین۔ حضرت جابر فرماندے نے میں تے پریشان ہو گیا کہ اللہ دے نبی فرماندے نے سارے قرضداراں نوں بلاؤ، اے تے دو چار قرضداراں دا قرض دا اے نال ہو سکدا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم آئی، میں اپنے سارے قرضداراں دی طرف پیغام بھجوا دیتا ہے کہ آ جاؤ آپ اپنا قرض لے لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جتنے لوگوں کا میں قرض دلائی سارے میں پیغام بھیجے، سارے آ گئے نے اپنے اپنے نمبر دے اتے جتنا جتنا انہوں کا قرض آئی انہوں نے کھجوراں بھرنیاں بوریاں دے اندر شروع کر دیاں نے، سارے بھر بھر کے کھجوراں لے جا رہے ہیں، سارے قرضداراں دا قرض بھی ادا ہو گئے، سارے قرضدار اپو اپنی بوریاں بھر کے لے گئے نے۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو ویکھے نا اس ڈھیری نوں جدے اندروں اللہ دے نبی قرضداراں نوں میرا قرض ادا کر رہے ہیں کہ اس ڈھیری دے اندروں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ کھجوراں دی ڈھیری اتنے دی اتنے ایک ہی ہے میرے محبوب دا معجزہ، اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پاک دے اتے اللہ پاک نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ جدو اللہ دے نبی قرض حضرت جابر دا ادا کر چکے نے نا تے کھجوراں ڈھیری دے اندر اتنی باقی نے، کول کھڑے آن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یا رسول اللہ کھجوراں پہ بچ گیا نے، انہاں بچیاں ہویاں کھجوراں دے وچوں کچھ مینوں بھی عطا کر دیو اللہ دے نبی، کچھ کھجوراں مینوں دے دیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر دے اندروں کچھ کھجوراں من چلی دیاں، میں وہ اپنی تھیلی دے اندر پا لیاں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں بھوک لگے آئی نا میں تھیلی دے اندروں کٹ کے کھجوراں کھاندا رہندا آئی، میں کافی سارے سال کھاندا رہا انہاں کھجوراں دے اندروں تھیلی دے اندروں کھجوراں کھاندا بھی رہا کہ لوگاں نوں کھواندا بھی رہا، آپ بھی کھا دیاں نے۔ جدو ضرورت ہوئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تقریباً 200 من دے قریب اس تھیلی دے اندروں کڈ کے میں لوگاں نوں خیرات بھی کیتی ہے، 200 من دے قریب میں لوگاں نوں کھوائے۔ او میری تھیلی دے اندروں کھجوراں ختم نہیں ہویاں جڑیاں مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دی اس ڈھیری دے اندروں عطا فرمائیاں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی دے دور دے اندر دی وہ تھیلی میرے کول رہی ہے، میں کھاندا رہا تے غریباں نوں کھواندا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آ گیا، آپ دے دور دے اندر بھی وہ تھیلی میرے کول رہی ہے، میں کھاندا بھی رہا تے خیرات بھی کرتا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا تو چلے گئے، حضرت عمر دے دور دے اندر وہ تھیلی میرے کول رہی ہے، میں خیرات بھی کرتا رہا، اپنی ضرورت بھی پوری کرتا رہا۔ پھر حضرت عمر دا دور ختم ہو گیا، حضرت عثمان دا دور آ گیا کہ جدو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے اس افراتفری دے اندر او میری تھیلی گم ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں مینوں دو چیزاں دا غم ہے، ایک تے قتل عثمان دا غم ہے، ایک او شہداں دا غم ہے جڑا مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بڑے ہی عظیم شان معجزے عطا فرمائے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیتا ہے، او پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ لیاں، جانوراں دے نال گلاں کردے ہوندے آن، چونٹی دی گل حضرت سلیمان سمجھ لیاں تے میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ دا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی آندے نے ایک دن میں اللہ کے نبی دے نال نکلیاں، مکہ شہر جو باہر نکلیاں، اللہ کے نبی دے میں نال تے اس دن میں کوئی ایسا پہاڑ بھی نہیں دیکھیا، میں کوئی ایسا درخت تے پودا نہیں دیکھیا جدے کو میرے نبی گزرے ہوں کہ اس نے میرے نبی کو سلام نہ دیتا ہوئے۔ پرندے دیکھے ہی جاندار نے وہ تے بول نہیں جاندے، کوئی نہ کوئی بولی کو بول رہی، لیکن کمال تے یہ ہے نا کہ پتھر جڑا بے جان چیزے او میرے نبی دے نال گلاں کر دیں، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کر دے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں تے ایک اونٹ دوڑدا ہویا ہے، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے کہ اپنا سر اس نے آپ دے قدماں دے اوپر رکھ دیتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نو آگے کی گل ہے تے اللہ دے نبی نال گل کرن لگا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جب اونٹ نے گل کیتی ہے تے آپ نے دے مالک انصاری نو بلوایا تے بلا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ میری شکایت بیا کر دے، اے آتا ہے اللہ کے نبی چارہ تھوڑا بند ہے تے مشقت زیادہ کرتا ہے، زیادہ مشقت نہیں ہے، جانوروں کا خیال کیتا کرو۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کہ تسی جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، سواری کر رہے ہو، کہ تسی کسی بندے نال گل کرنی ہے 5 منٹ ٹھہر کر تھکے لے جاؤ، اتنے نہ بیٹھے رہو، انہیں بھی جڑ سائی لین گے، وہ بھی جاندار ہے، وہ بھی جانور ہے۔ آج جتنے جانور پھرتے ہیں پہ کیڑے مکوڑے باقی جانور خیال کیتا کرو، اس تے انسانوں کا بھی کوئی خیال، اس تے اپنے سب کے بھائی کا کوئی خیال کرتا ہے، کسی جانور کا کی خیال کرے گا۔ میں نے اپنے گاؤں جو اپنے ڈیرے پہ جاوا موٹر سائیکل پہ، یوں میں گاؤں میں گزریا نا، ایک بچے میرا سمجھ ہوتا ہے، ایک بٹا لے کے نا ایک کتورے میں ماریا، وہ بیچارہ بولن لگ پیا، لنگا ہو گیا، میں اتنی تکلیف ہوئی، وہ میں بچے کے پیچھے دوڑیا موٹر سائیکل پر لے کے میں نا چلو ہے تو بچہ جو میں سمجھانا بھی بچہ جنہیں تین بٹا لگے تو ٹرک ٹوٹ جائے تو درد ہوتی ہے، بیٹا یہ جاندار ہے، اس بیچارے نہیں درد ہوتی ہے، کیسے بیچارہ لکھا پیا رہتا ہے۔ تو جانوراں کا بھی خیال کیتا کرو، کیڑیاں مکوڑیاں کا بھی خیال کیتا کرو، اور یہ بات کے ذرا اپنے تصور سے سوچو تسی اپنے بھائی نال کی کر دیو، بہن نال کی کر دیو، رشتہ داراں نال کی کر دیو، والدین نال کی کر دیو۔ والدین کا بڑھاپے کے اندر سہارا بننا ہے، ایک بکواس کرنا پھرنا ہوتا ہے، والدین ترستے رہتے ہیں، ایک نال سونا بول نہیں بول سکتا۔ اوے بچے ہوئے نوجوانوں اپنے والدین نال سونی گل کیتا کرو، اوے بڑھاپے کے اندر آ کے گل میری یاد آوے نہیں کہ اسی والدین نال کی کرتے رہے، سونا بولیا کرو یا نہ، یہاں بڑے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کوئی دوڑی کوٹھیاں کی ضرورت ہے، ایک بیان پہ کرتا ہے، نہ کوئی دوڑی گڈیاں کی ضرورت ہے، نہ کوئی سونے کپڑے لے جو کہ اس گلے کی غلط ہے، یہ سارا چیزاں جوانی دیا ہونی نے، بوڑھے ہو گئے یہ چیزیں ہی نہیں ہونی، یہ کہ وہ چاہتے ہیں تو گل سونی کر، سونا بلا، والد ناراض ہو گئے تو والد چاہتا چپ کر کے بہ جائے۔ کل ایک بندہ آیا میرے کو، قاری صاحب میرا بیٹا ہے،
کوئی واسطے دعا کرو، کوئی وظیفہ دس ہوتا ہے ہدایت دے لوگ کی کرتا ہے وہ جگہ میرا لکھا روپیہ روڈ چڑھیا نہ کوئی یہ کام کرتا ہے، بالکل نکمنا ہے وہ بچوں نکمیاں بھی نہیں بنی گا۔ نکما بندہ میرے اللہ نو پسند اور محنت کرے گی کہ مزدوری کرے گی، پیسہ کماؤ، خوب دنیا کماؤ، خوب نماز پڑھو۔ نماز کے ٹائم پہ یہ بندہ ویکھے تو مسجد ہو، دنیا کمان کے ٹائم ویکھے تو دنیا کما رہے ہو، دنیا تعریف کرے۔ جدو اسی دکان پہ بیچنے ہاں اتنی پھرتی نال اپنے گاہکاں ڈیل کرتا ہے، دنیا داری کرتا ہے، جدو اذان ہو جاتی ہے پتہ نہیں لگتا ہے مسیتی نظر آتا ہے۔ کافران کا ایک مقصد آیا نا صحابہ کو کہ اس گلیائی کو کہٹ پیٹ نئے آخری کیویں کر کے انہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ واپس کیا ہو سکیا تو انہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیوں ہو سکیا جراتی گئی تو نا انہاں تو بہترین مسلیہ کا سوار ہے ہی کوئی نہیں، انہاں تو سونے سجدے کرنے والا رات میں قیام کرنے والا سونا ہے تو ہے ہی کوئی نہ، کہ جب صبح ہو جائے نا تو پھر انہوں نے میدانہ میں دیکھیے تو انہاں تو سونا گھوڑ سوار بھی کوئی نہیں، انہاں تو زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں، اور انہاں تو علاوہ انہاں تو زیادہ جنگجو کوئی نہیں، پہلوان کوئی نہیں، رات میں دیکھو تو انہاں تو زیادہ صوفی تے عابد کوئی نہیں۔ سمجھیے میری گل، دنیا کمانی ہے تو دوڑے تو سونا دنیا کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو جب اذان کا وقت ہوئے دوڑے تو سونا مسجد کا لاؤنے والا بھی کوئی نہ ہو، سب تو سونے طریقے نہ لاؤ، فوراً لاؤ، چستی نال، پیار نال، محبت نال نماز پڑھو، پھر جا کے اپنے کاروبار دے اوپر لگ جاؤ۔ بندہ اللہ نو پسند ہے، نکما بندہ اللہ نو پسند ہے۔ میں جی نے گل سمجھاتا ہے کہ بارے میں پریشان ہوں اور تیرے سونے بولا مجھے پسند کرتا ہے، والد پتہ کی آ کے لگا وہ گل میں بڑی پسند ہے، آدھا کاری جی یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، انتہائی نکم ہے، وہ کول محنت تو پہ لگے بھاوے چھوڑ بول پڑے یہ بات ہوئے تھے آگے میری بستی شروع کر دیتی بول دیا کہ نہیں اوہ آدھے وہ بات بنیا ہوئے میری بستی کر چڑی قسم میں نے آپ لڑکا بڑا اچھا لگا ہے، میں نے آپ پہ لگا کہ یہ والد کرتا کی ہے، اس بچے ہونے بہت بڑے نوجوان ہیں، شادی شدہ ہے، وہ آدھے میں کر لیے شادی بھی کر چڑی ہے تو میرے ذریعے نہیں کیتا ہے، اور ہوں میں 10 لاکھ روپیہ کا بھریا ہے جہاں اس فلانے کو لے کے خرچ کر چڑیا فلانے کو میں سمجھا یہ چھوڑ ہونے بولے گا بھی ابا کی ہو گیا پیسے لگ گئے ہیں تو انجے تھے آج میری بستی شروع کر دیتی ہے دوسرے لوگ، لیکن وہ والد آپ ہی بول گیا ہو سکے کاری جی پیسے بھی اتنے فروڑ چھڑے میں کام بھی بڑا کرتا ہے، پیسے بھی نہیں کماندا ہے، اس کو نکا باہر وہ کماندا ہے، لیکن میں پیارا بڑا ہے اے دیکھ بڑی صفت ہے، میں رنج ہوتا رہا مارتا رہا ہے لیکن بول نہیں۔ دیکھیں جی پیو نے گل پسند ہے نا 10 لاکھ روپیہ بھی انہوں نے روڑ آیا، شادی کیتی ہے بھی کوئی یہ سیدھا ہو جاسی، کوئی کردار ٹھیک ہو جاسی، پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہویا، پر میں نے دینا پیار بڑا ہے کیڑی گلے گا، میں گھنٹہ بولتا رہا، رنج ہوتا رہا، نکر مارتا رہا، بستی کرتا رہا، اس زبان کو زبان نہیں چھپنی بھاوے جو کچھ ہو جائے۔ تو میں کیا تھوڑا والد کی چاہتا ہے آئے کہ چاہتا ہے بولنا تو زبان نہیں چلانی، اور بڑیاں چلانے تھے زبان چلانے والیاں، تو جتنے تیرا والد رنج ہوتا ہے نا بھاوے تیرا قصور کوئی نہیں ہوتا، تو سچے ہی ہوتا ہے، جتنے اللہ کی قسم تو بولتا نہیں نا وہ دل میں نا انج تے ایسی دی ٹھنڈی آواز نہیں ہوتی جی وہ دل میں ٹھنڈ بولے وہ تے ہوتا مارتا ہے، پر تو جے ہاتھ نہیں نہ چاہتا بولتا تو نہیں۔ تو اپنے والدین کو خوش رکھے کرو، والدین کو راضی رکھے کرو، اس دنیا کا کوئی اخبار نہیں، کتنے دنیا کو تر جانا۔ چلو جمعے بھی چوار میری گل یاد کر کے جاؤ کہ اپنے والدین کے سامنے زبان اڑانی، ہمیں اسی سچے ہیں پھر بھی زبان نہیں لانی، والدین کے سامنے پھر بھی نہیں بولنا، ہمیں والد جھوٹے میں سچا، وہ تو جھوٹا تیرے ہی قصور ہے، تو ہی آنچ کیتا، چپ کر کے سوندا رہے بندہ سر تھلے سب کے ہیں تو جت میں وہ تھک جاوے رنج ہو گیا پہ بس کر جاوے گا تو پھر بندہ والد نال ناراض بھی نہ ہوئے، اوتے بڑے راضی ہوئے، خوش باش ہوئے اپنے والد کو بناوے، نہ دیکھی تیرا والد تیرے واسطے کتنی دعاواں کرنا، کتنا تیرے نال پیار کرنا۔ تو احباب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ پاک نے جڑے معجزات عطا فرمائے نے نا جی وہ سب تو زیادہ عظیم شان ہوئی ہے. میں تیرے معجزے کا ذکر کیا کرتا ہے یاد ہے کہ تو معجزہ نبی دے ہاتھ دے اوتے ظاہر ہوندا ہے، کرامت ولی دے ہاتھ دے اوتے ظاہر ہوندی ہے. اے دے اندر نہ اختیار ولی دا ہوندا ہے تے نہ اختیار اللہ نے وما کان رسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کوئی ایسا رسول نہیں جڑا لوگاں نوں معجزہ دکھاوے، کوئی نشانی دکھا دے اللہ دے حکم تو بغیر. الا باذن اللہ، جدوں میں نبی معجزہ دکھاوندا ہے، جدوں میں معجزہ نبی دے ہاتھ دے اوتے ظاہر ہوندا ہے اللہ دے حکم دے نال ہوندا ہے. جے اللہ دا حکم نہ ہوے تے ولی دے ہاتھ دے اوتے کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. تے جے اللہ دا حکم نہ ہوے تے نبی دے ہاتھ دے اوتے معجزہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا. اے تے سورہ رات 13ویں پارے دا باب ہے. 7ویں پارے دے اندر ایک مقام دے اوتے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب وَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ لوگ آ گئے نے تے آ کے مطالبہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر تسی سانوں معجزہ دکھا دیو تے معجزہ دکھان تو بعد اسی ایمان لے آواں گے. اللہ دے نبی دا دل کہ اللہ پاک انہاں دی زبان چوں نکلی ہوئی گل پوری کر دے. اللہ معجزہ دکھا دے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جان، پر اس موقع دے اوتے میرے اللہ دی مرضی نہیں. اللہ دے نبی دی مرضی ہے کہ معجزہ دکھایا جائے، اللہ میرے دی مرضی نہیں. 7واں پارہ سورہ کا نام سورہ الانعام آیت نمبر جناب 35. ترجمہ دیکھنا تے بار بار دیکھنا ہے. اللہ دے قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے. اللہ فرماندا ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. میرا پیغمبر انہاں دا خالی واپس جانا، معجزہ بغیر دیکھے تو بغیر چلیاں جانا. ان کبر علیک اعراض، اعراض کا معنی تو سمجھتے ہو، طریقے ساڑھے اردو میں جو بولے جاتا ہے اعراض. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، انہاں دا اعراض واپس خالی ٹر جانا. کبرا کہ تینوں بڑا پیا لگتا ہے نا میرا پیغمبر، انہاں نوں معجزہ دکھا دینا چاہیے. کہ پھر سن میرا پیغمبر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، جے میرے محبوب تسی طاقت رکھ دے ہو تے سیدھی دی اندر کوئی سرنگ چا مارو اوتھوں معجزہ لے آؤ. جے نہیں نا او سلمن فی السماء، آسمان تے چڑھ جاؤ تے فتاتیہم بآیا، معجزہ لے آؤ میرا پیغمبر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جیسی چاندے ایک بندہ بھی کافر نہ ہوگا، سارے ہدایت یافتہ ہوں گے. ایک چونکہ میرے اللہ کی مرضی معجزہ دکھان دی نہیں دے، اللہ نے معجزہ نہیں دکھایا. اے اللہ دے اللہ پاک اس نبی نو آگ رہے نے جس نبی نو اللہ نے دے عظیم شان معجزے دیتے نے. اب میں عرض کر رہا
اللہ دے نبی نے اونٹ دے بارے وچ انصاری نو آکھیا ہے کہ چارا تو اس نو کم پانا تیری شکایت پیا کردا ہے تے مشقت دے کولو زیادہ لینا ہے اے میرے نبی دا معجزہ ہے کہ اونٹ بھی میرے محبوب نال گلاں پیا کردا ہے ایک موقع پہ اللہ معجزہ نہیں دکھانا چاہتے تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سیڑھی لاؤ نا آسمانہ پہ چڑھ جاؤ نا فتح یوم آیا پھر معجزہ لے آؤ اللہ یہ دسنا چاہتے ہیں معجزہ میری مرضی نال ہوندا ہے معجزہ میرے اختیار نال ہوندا ہے معجزہ میرے حکم نال ہوندا ہے ورنہ اللہ نے ایسے ایسے عجیب معجزے میرے پیغمبر کو عطا کیتے ہیں مینا دا مقام ہے مکے کے سردار نے میرے محبوب نو آنے کہ آج چند دو ٹکڑے کر دکھانے کہ اسی ایمان لے آنے اللہ نے نبی فرمایا کل تے پکے رہو گے بالکل جناب پکیاں ایمان لاؤں گے اللہ کے نبی نے اللہ نال گل کی تھی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پھر اشارہ کرنا ایمان تے نہ کوئی نہیں لیونا تو اشارہ کرنا اسی چند دے دو ٹکڑے کر لینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نال انگلی دا اشارہ کیتا ہے دو ٹکڑے ہو گئے نے صرف ایک تریڑ ہی نہیں آئی صرف معمولی فاصلے ہی نہیں ہویا ایک جڑا چلدا ٹکڑا ہے وہ پہاڑ تو اس پاسے ہو گیا ہے ایک ٹکڑا اس پاسے ہو گیا ہے وہ مشرق جدو ٹکڑے دیکھ لے نہیں چند دو ٹکڑے ہو گئے پھر اپنی آنکھی نمبر دے رہے کہ سانو کوئی اکھی دا مسئلہ دے نہیں نا کہ چند دو ٹکڑے ہو گئے نے پھر کافلیاں دے کرو کچھ دے پھر دے نے کہ تساں بھی دیکھئے کہ دو ٹکڑے ہو گئے نے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس معجزہ دا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک طربت الساعۃ وانشق القمر اب آپ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے عطا کیتے نے پر میرے محبوب نو جڑے معجزے دیتے نے نا وہ سارے دے نالوں عظیم شان معجزے عطا کیتے نے تے دوسری گل بھی یاد رکھنی ہے انبیاء دی شان بھی حق انبیاء دے معجزے بھی پر حق اولیاء دی شان بھی پر حق کہ اولیاء اللہ دے ہاتھ دے اتے کرامت دا زہر ہونا یہ بھی پر حق پر کرامت دے زہر کرن دے اندر نہ ولی دا اختیار ہوندا ہے معجزے دے زہر دے اندر نہ نبی دا اختیار ہوندا ہے وما علینا